بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تقریباً 1:30 بجنے والے ہیں۔ برطانیہ میں سحری کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو بہت بابرکت نسبتیں حاصل ہیں۔ آج کا دن اہل بدر کا دن ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، عظیم الشان معرکہ، حق و باطل کے درمیان بدر کے مقام پر رونما ہوا، جس میں 313 صحابہ شریک ہوئے۔ ان کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اہل بدر کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، خطائیں معاف کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کی بخشش اہل بدر کے صدقے فرمائے۔ آج جمعہ شریف ہونا ہے، تو میں نے جمعہ پر جو عنوان منتخب کیا تھا، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو میں مطالعہ کر رہا تھا، میرے پیش نظر ایک بڑی خوبصورت کتاب سید الورا، جس کی جلد سوم، جس میں مصنف نے حضرت قاضی عبدالدائم صاحب نے ازواج مطہرات پر بڑی شاندار گفتگو، بہت مواد جمع کیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، حضرت سیدہ عائشہ پاک کے حوالے سے، ان کی بارگاہ میں میری حاضری بھی لگ جائے۔ چونکہ 57 ہجری کو حضرت سیدہ عائشہ کا ماہ رمضان المبارک 17 رمضان کو آپ کا وصال ہے۔ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، وطر پڑھ لیے۔ وطر پڑھنے کے بعد حضرت سیدہ عائشہ کا وصال ہوتا ہے۔ رات کو ہی آپ کو، اسی شب کو ہی جنت البقیع میں، جہاں دیگر ازواج مطہرات ہیں، وہاں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آنے واحد میں ہی شہر مدینہ میں آپ کے وصال کی خبر پھیل گئی، اور جنازے میں بہت ہجوم بھی تھا۔ کثرت کے ساتھ آل مدینہ نے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت سیدہ عائشہ کا جنازہ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور قبر میں عبداللہ، جو عروہ کے غالباً حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد، یہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عبد الرحمن، یہ بھی آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ان 5 اشخاص نے مل کر حضرت سیدہ عائشہ کو لحد میں اتارا۔ آپ کے فضائل و مناقب میں بے شمار احادیث ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ کا شمار محدثین میں سے ہوتا ہے۔ آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، حافظہ ہیں، اور محدثین کے طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقریباً 2210 احادیث، 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، جن میں سے 174 وہ احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں۔ اس سے آپ کو آپ کا علمی مقام کا اندازہ ہوگا کہ کتنی غیر معمولی علمی شخصیت تھی۔ دین کا ثلث جو ہے
وہ ہمیں حضرت سیدہ عائشہ سے منتقل ہوا ہے۔ آپ کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت سودا سے شادی فرمائی، پھر اس کے متصل ہی بعد کچھ وقت کے بعد ہی حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ ایک بات بہت معروف ہے، مشہور ہے، اور علمی اور تحقیقی طور پر یہ بات بالکل 100% غلط ہے، لیکن مشہور بہت ہے کہ آپ کی عمر شادی کے وقت، نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ یہ ٹوٹلی رانگ ہے، بالکل غلط ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے الحمدللہ۔ میرے پیش نظر یہی سید الورا بھی ہے، اس کے اندر قاضی عبدالدائم صاحب نے بہت شاندار تحقیق کی ہے، بخاری کی روایات کو بھی، جو روایات آتی ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے، راوی پر تبصرہ کیا ہے، اور 10 روایات جو ہیں وہ تقریباً شام بن عروہ سے ہیں، وہ ساری ان کا جائزہ لیا ہے اور بڑی زبردست نقد کی ہے، اور علمی عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت 6 اور 9 سال والی ٹوٹلی غلط ہے۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ کا جب حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا، اس وقت بوقت نکاح آپ کی عمر 16 سال تھی اور بوقت رخصتی آپ کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بالکل تحقیق کے پیمانے پہ اترتی ہے۔ مستشرقین جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم ایسے جوابات ہمارے بعض لوگوں نے دیے ہیں جو بڑے بھونڈے قسم کے ہیں۔ تو اصلاً علمی اور تحقیقی جواب اور عقلی جواب، وہ اس کتاب کو اگر آپ مطالعہ کریں گے سید الورا کو، تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کا طبعی طور پر فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتی، جو موجود ہوتا سائل کو دے دیتی۔ ایک دفعہ ایک سائلہ آئی جس کی گود میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا، صرف ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت آتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت آئی، اس وقت بھی اتفاقاً آپ کے پاس گھر میں 3 کھجوریں تھیں، تو وہ دیکھا کہ وہ اس عورت نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی، تیسری کھجور خود منہ میں ڈال لی، لیکن بچے وہ فوراً بھوک کی وجہ سے وہ کھا گئے، تو اس ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکال کے بچوں کے منہ میں ڈالی۔ تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت سیدہ عائشہ پر بڑی سخت دقت طاری ہوئی اور آپ اشکبار ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا اور آپ لاکھوں میں، یعنی ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے، تو آپ نے اس میں سے ایک درہم بھی نہ رکھا، جبکہ اس دن آپ حالت روزہ میں تھی اور افطار کے لیے بھی کچھ چیز موجود نہ تھی، اور خادمہ کو کہا کہ مجھے یاد کرا دیتی۔ خادمہ نے جب کہا کہ وہ آپ تو افطار کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا، اور حالت یہ ہے کہ اپنے افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے، سرکار کی تربیت کے اثرات آپ مشاہدہ فرمائیں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات آپ کی سخاوت کے ہیں۔ اسی طرح خشیت الہی کا ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ رقیق القلب تھی، اکثر روتی تھی اور بہت جلد آپ کو رونا آتا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی، پھر لوگوں کے اصرار پر ان کو اپنی قسم توڑنی پڑی، اور یہ غالباً انہوں نے قسم اس لیے کھائی، حضرت ابن زبیر جو آپ کے
انہوں نے روکا، چونکہ وہ بہت کثرت کے ساتھ جو بھی آتا وہ لوٹا دیتی، غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں حضرت عائشہ پاک دے دیتی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، تو ان کو خالہ کا یہ معاملہ دیکھا کہ میری خالہ تو جو ہے وہ جو کچھ آتا ہے وہ دے دیتی ہیں، جو کچھ آتا ہے دے دیتی ہیں۔ تو اس فیاضی کو دیکھتے تو گھبرا گئے، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ سے یہ نکلا، یعنی میری خالہ جو ہے وہ بہت کثرت سے سخاوت کرتی ہیں۔ تو یہ ان کو پھر جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو یہ فکرہ انہیں پسند نہ آیا، تو اس پر وہ قسم کھا لی کہ میں ابن زبیر سے اب کبھی بات نہیں کروں گی۔ بہرحال، اور جب انہیں بہت اصرار کیا گیا تو پھر انہوں نے قسم توڑی۔ پھر اس قسم کے توڑنے میں جو کفارہ ادا کیا وہ 40 غلام آزاد کیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک قسم توڑنے پر 40 غلام آزاد کر دیے، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی روتی، اس بات پر انہیں رونا آتا۔ اس طرح فیاضی عبادت کا حال یہ تھا کہ اکثر روزے رکھا کرتی، اکثر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی۔ ایک دفعہ گرمی کے دنوں میں عرفہ، یوم العرفہ کا روزہ، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن حضرت عائشہ پاک نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور گرمی بہت شدت کی تھی۔ تو اس قدر شدید گرمی میں آپ کے سر پر پانی کے چھینٹے دیے گئے، تو آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آپ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ افطار کر لیجئے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نور سے یہ میں سن چکی ہوں کہ یوم العرفہ کے دن روزہ رکھنا سال بھر کے گناہ معاف کرا دیتا ہے، تو میں روزہ کیسے توڑوں؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جن کی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کی مثل بھی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی عبادت ہے، ان کا زہد ہے، ان کا ورع ہے، ان کا تقوی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی خدمت گزاری ہے۔ خادمائیں بھی میسر تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کاج، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروریات وہ اپنے ہاتھوں سے پورا کرتی، آٹا خود پیستی، وضو کا پانی حضور علیہ السلام کے لیے لا کر رکھتی، آپ قربانی کے لیے جو سرکار اونٹ مہیا کرتے ان کا جو کجاوا ہوتا، قلادہ ہوتا، ان کو خود بٹتی، اپنے ہاتھوں سے وہ سارا کچھ بناتی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں سے خود کنگھی کیا کرتی۔ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں سر رکھا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر عطر ملتی، اپنے نبی پاک علیہ السلام کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تازہ مسواک تیار کرتی، بلکہ یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو سب سے آخر میں جو چیز استعمال کی وہ مسواک کیا، اور وہ مسواک نرم کر کے اپنے منہ اپنے لعاب سے حضرت عائشہ پاک نے دیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت محبت کا پہلو کیا تھا۔ اکثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان میں کھانا کھاتی، بلکہ یہاں تک کہ ایک ہی برتن میں نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ ایک برتن میں کھانا کھاتی، ایک پیالے میں ایک برتن سے پانی پیتے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے جہاں حضرت عائشہ پاک نے اپنا منہ اپنے لب لگائے ہوتے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا محبت کا انداز تھا، گھر کیسا تھا۔
آپ ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا حال دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت جو مزار پر انوار ہے، آپ کی تربت منور مرکز منور ہے، جہاں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے۔ یہ جگہ جو ہے، یہ مقام جو ہے، یہ حجرہ جو ہے، یہ حضرت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جان کائنات، رحمت عالم، امام الانبیاء جہاں آرام فرما ہے، اس کو حجرہ سیدہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں تو یہی حجرہ جو تھا آپ کا، یہ آپ کا کل متاع تھی، کل گھر تھا۔ تو گھر کا سامان کیا تھا، وہ متاع کیا تھی؟ ایک چرپائی تھی، ایک چٹائی تھی، ایک بستر، ایک تکیہ تھا جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجورے رکھنے کے لیے ایک دو برتن تھے، پانی کا برتن تھا، پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا، اور کئی دن تک نوبت یہ آتی کہ گھر میں رات کو چراغ تک نہ جلتا۔ یہ کاشانہ ہے، نبوت ہے، یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، یہ حضرت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ میں اس کا منظر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ساری کائنات کے والی ہے، ساری کائنات کے والی ہے، اللہ کے محبوب ہے، نبیوں کے سلطان ہیں، عرشوں کے مہمان ہیں، اور گھر کا منظر یہ ہے کہ مسکن مبارک کو منبع انوار تھا، لیکن راتوں کو چراغ جلانا بھی ظہری استطاعت نہ تھی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور گھر میں چراغ تک نہ جلتا۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارے گھروں میں کیسی روشنیاں ہیں، کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن متصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے، دریافت فرماتے اے عائشہ کچھ ہے؟ میں جواب دیتی یا رسول اللہ کچھ نہیں، پھر گھر بھر کا روزہ ہوتا، آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے، اسی پر قناعت ہوتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان پاک بیبیوں نے جس طرح سے گزر کیا، یہ آج ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی زندگی ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بہترین نمونہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میں نے 50 منٹ حضرت سیدہ خدیجہ پاک پر گفتگو کی ہے، وہ موجود ہے فیس بک پر، اسی جگہ پر لنک، آپ ضرور اس گفتگو کو بھی سنیں، وہاں بھی یہی بات ہے۔ اور آج میں حضرت سیدہ عائشہ پاک کی بارگاہ میں جو سلام پیش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غیر معمولی تعلق تھا۔ جہاں تک تعلق ازواج کے درمیان عدل
وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس صفت میں وہ جو معراج پر تھے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن قلبی جو معاملہ ہے محبت کا، وہ تو معاملہ مختلف ہے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خود حضور نے التجا کی، یا اللہ میرے دل کا معاملہ تو جانتا ہے، میں کسی کے ساتھ عدل میں کمی نہیں کرتا، لیکن میرے دل کی کیفیت یہ تو جانتا ہے۔ اور پھر انصاریوں کو بھی، صحابہ کو بھی یہ پتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ساتھ کس طرح کا پیار اور محبت کا ایک رویہ ہے جو غیر معمولی ہے۔ تو صحابہ کو جب معلوم ہوتا کہ آج نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں، یعنی ان کی باری ہوتی جب سرکار ان کے ہاں قیام فرماتے، تو پھر وہ قصدن ارادتن وہاں تحفے تحائف ہدیے بھیجا کرتے حضور کی خوشنودی کے لیے کہ حضور خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو خدمات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 2210 احادیث، یہ بہت غیر معمولی خزانہ ہے، علمی خزانہ ہے۔ اس سے سینکڑوں اہل علم نے مسائل نکالے ہیں، اور بخاری میں، مسلم شریف میں 174 احادیث جو تفسیر کے اندر، طب میں، پھر عرب کے اشعار عرب، انصاب، ان سب چیزوں میں حضرت سیدہ عائشہ کو ایک مہارت حاصل تھی، غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اور دین کا ثلث، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ثلث وہ حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں منتقل ہوا ہے۔ پھر ان کی شانوں میں سے ایک بہت عرفہ، اعلیٰ، بلند تر شان جو ہے، جو اہل علم نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی، یہ میں غالباً چوتھی پانچویں دفعہ اس کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ اس لیے لیتا ہوں، ایک تو مجھے یہ کتاب سید الورا پسند بھی ہے، اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ جو سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، اہل محبت ہیں، اسلام سے پیار کرنے والے ہیں، وہ یہ کتاب سیرت کی سید الورا ضرور پڑھیں، ضرور خریدیں۔ یہ آپ کو ذوق آگاہی کے ساتھ ساتھ عشق اور محبت بھی دے گی، ادب بھی دے گی، احترام بھی دے گی، علم و تحقیق بھی دے گی۔ میں اس میں سے ایک خزانہ آپ کو، ایک موتی دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ کیا انوکھا انداز ہے کہ منافقین نے جب حضرت سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی، تو قاری صاحب نے اس کو بڑے اچھے انداز میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقدس خاتون کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ان کی برات و پاکدامنی کی شہادت دینے کے لیے اللہ کا پورا قرآن مجید سے ایک رکوع نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، 18 آیات نازل ہوتی ہیں، اور پھر تجزیہ کرتے ہیں قاضی صاحب کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان پر جب حضرت زلیخا نے الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت، عصمت، معصومیت کی شہادت زلیخا ہی کے گھرانے کے ایک فرد سے دلوا دی، یعنی ایک بچے نے کلام کیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور زلیخا کے گھرانے سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا گریبان چاق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف پیش دستی کر رہے تھے اور زلیخا انہیں روک رہی تھی، پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں گریباں پھٹ گیا، اور اگر دامن پھٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف جان بچا کر بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں دامن تار تار ہو گیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے دامانے دریدہ کو دیکھا تو سب سمجھ گیا، اور زلیخا سے مخاطب ہو کر بولا، اِنَّکِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ،
بلا شبہ تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی معصومیت کو گواہی ایک بچے کے ذریعے دلوائی گئی۔ یوں ہی مریم، حضرت سیدہ بی بی مریم، آپ پر جب الزام لگا بغیر باپ کے بچہ، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو قوم کھڑی ہو گئی نا۔ قوم نے کہا کہ یہ کیا کیا، یہ کیسا بن باپ کے، تو شوہر والی بھی نہیں ہے، شریف گھر سے تعلق رکھتی ہے، یہ کیا کر دیا ہے۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، حضرت بی بی مریم کی عصمت کی، معصومیت کی گواہی کس نے دی؟ آپ نے اس بچے کی ہی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو بچے تھے اسی دن تو وہ لے کر آئی تھی۔ کہا اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جھولے میں پڑا ہوا بچہ بھلا کیا بتا سکتا ہے، مگر حیرت کی کیا بات تھی، جو قادر مطلق بعد میں گویائی عطا کر سکتا ہے، بچہ تو بعد میں بھی تو بولتا ہی ہے۔ وہ ایک خاتون کی عصمت و طہارت کی شہادت دلوانے کے لیے پہلے بھی بولنے کی قوت عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بچہ خود بول اٹھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عنایت کی، نبی بنایا۔ اس نومولود بچے کی یہ معجزانہ گفتگو سن کر الزام لگانے والے شرمندہ ہوئے۔ قرضے کے ایک پیغمبر پر، ایک نبی پر الزام لگا تو اللہ نے اس کی پاکیزگی کی گواہی اسی گھرانے کے ایک فرد سے دلوا دی۔ ایک پیغمبر کی ماں پر تہمت لگی تو ان کی عفت کی شہادت ایک نومولود بچے سے دلوا دی، لیکن جب اپنے محبوب کی زوجہ محبوبہ پر بات آئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب یہ الزام لگا، تہمت لگائی، منافقین نے ایسا بےہودہ بہتان جب باندھا، تو پھر رب العرش نے، خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے، اس زمین و آسمان کے مالک نے کسی بچے، کسی مخلوق میں سے کسی کی گواہی نہیں دلوائی، خود گواہی دی۔ یہ حضرت عائشہ کی اتنی بلند تر شان ہے، اتنی اعلیٰ تر شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ پورا قرآن کی سورہ نور اتر آئی، سورہ نور اتر آئی، جبریل آ گئے اور حضرت جناب سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے سلام پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے حضرت بی بی عائشہ کی عفت، عصمت، عظمت خود بیان کی، ان کی پاکی بیان کی اور اس تہمت سے برات کی۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت سیدہ عائشہ کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک بی بی کی بارگاہ میں میری اس نیاز مندی کو قبول فرمائے، یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ، اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، وسیلہ نجات بنائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خیر اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اللہ تعالی ہمیں جانا نصیب کرے، ان پاکوں کے صدقے، حضور کی ازواج مطہرات کے صدقے، حضور کی آل کا صدقہ، حضور کے بچوں کا صدقہ، حضور کی شہزادیوں کا صدقہ۔ یہی مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ ادب کا دامن رکھیے، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی، حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی، حضور کے بچوں کے ساتھ، حضور کی شہزادیاں، حضور کی شہزادیاں، حضور کے نواسے، نبی پاک کی نسبتوں کا حیا کیجیے، اور یہ آپ کا اصل ایمان ہے، یہی سارا کل خزانہ ہے۔ عقیدہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ بے باک ہو رہے ہیں، دریدہ دہن ہو رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے زبانوں سے کہتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کا تعلق
جن کی نسبت خون کی نسبت، جسم کی نسبت، جسمانی نسبت، روحانی نسبت، صحبت و مجلس کی نسبت، زمانے کی نسبت، وقت کی نسبت، ان سب چیزوں کا حیا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پاس کیا اعمال کتنے ہیں، اور اگر ڈھیروں بھی ہوں تو کیا بھروسہ ہے کہ وہ اس لائق بھی ہیں کہ وہ قبول کیے جائیں۔ ٹوٹے پھوٹے تو ہمارے عمل ہے، ریاکاری ہے، پورے ہیں بھی نہیں۔ میں یہ بات پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور پاکیزہ موت عطا کرے، اچھے دن موت عطا کرے، پاکیزہ لمحوں میں، پاکیزہ گھڑیوں میں ایمان کے ساتھ ہم جائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہمیں نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کرے، ہمیں معاف کرے۔ اور میں بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے تصدق کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری ماؤں کو، جو دنیا سے جن کی ماں چلی گئی ہیں، مجھ مسکین کی ماں جنہوں نے مجھے پالا، وہ جنہوں نے مجھے جنم دیا، وہ، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ بی بی عائشہ کے صدقے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو بقعہ نور۔ جتنے اہل اسلام دنیا سے چلے گئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا سے چلی گئیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا، حضرت ام سلمہ کا، حضرت حفصہ کا، حضرت سودا کا، حضرت زینب کا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک کا، پاک بیبیوں کا جوار رحمت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ کاملین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔